طے ہو گیا تھا کہ امام ظہور کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے طے کر دیا تھا، امام کو بتا دیا تھا کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، پھر مؤخر کر دیا اللہ نے۔ وہ کہتے ہیں یا وہ زمانہ تھا جو ظہور کا زمانہ تھا، یعنی ماحول تیار ہو چکا تھا، آمادہ ہو چکا تھا، حضرت ظہور کرنے جا رہے تھے، یا جو آج زمانہ ہے یہ ظہور کا زمانہ ہے، یعنی ہمارا جو دور ہے نا یہ ظہور کا دور ہے۔ انشاءاللہ بولیے، یہ جو وقت ہے نا، یہ جو دن چل رہے ہیں یہ ظہور کے دن چل رہے ہیں۔ کسی بھی جمعے کو آواز آ جائے گی کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا بقیہ سب سے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے علی کا بیٹا سیدہ کا یوسف زہرا امام زمانہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے کہیں گے کہ میں آ گیا ہوں، اور پھر وہاں سے وہ پہلا جو سفر کریں گے نا وہ اس شہر کا کریں گے۔ کوفے میں نماز جماعت پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ جیسی نماز پڑھیں گے، بصرے تک صفیں لگیں گی۔ اس شہر میں، اسی شہر میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے اس محراب میں کھڑے ہو کے پڑھائیں، کوئی بعید نہیں ہے اس محراب میں جو ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، اس میں امام زمانہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ اور روایت کہتی ہے پہلی نماز جو امام پڑھائیں گے اس کی صفیں بصرے تک جائیں گی۔ تاریخ ابدیت میں سب سے بڑی جماعت ہوگی، یعنی اب تک اتنی بڑی جماعت نہیں ہوئی ہوگی جو امام کے آنے پہ جماعت ہوگی۔ اور پھر امام یہاں سے نماز جماعت پڑھا کر اعلان امامت کر کے، اعلان ظہور کر کے پھر حضرت معلوم ہے کہاں جائیں گے؟ پھر حضرت کربلا جائیں گے۔ جا رہے ہیں آپ کربلا، کل جا رہے ہیں ہم کربلا، بلکہ میں لفظ بہتر کہوں ہم کب کربلا میں نہیں ہیں۔ ہم تو اپنے وطن کے اندر جب نماز مکمل کرتے ہیں تو بغیر حسین کے تو ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ کوئی ایک عبادت بتائیے جو سلام بر حسین، حسین مولا پہ سلام کے علاوہ مکمل ہو جاتی ہے۔ نماز عید، نماز بقرعید، روزانہ کی نمازیں، کوئی ایک عید کا دن، کوئی ایک خوشی کا دن بتائیے جس میں امام حسین پر زیارت نہ آئی ہو۔ بڑا مقام ہے ان ہستیوں کا، مگر حسین حسین۔ کربلا کی حدود میں ابھی مصطفی کہہ رہے تھے اپنی والدہ کے لیے، اور کل آپ یہ اہتمام کر رہے ہیں، کربلا کی حدود میں پیدل چل کے جانا یہ ائمہ کی سنت اور سیرت رہی ہے۔ ٹھیک ہے اتنا نہیں چل سکتے تو کچھ تو چلیں، پورا نہیں چل سکتے تو کچھ تو چلیں۔ جب کربلا کی حدود شروع ہوتی تھی نا تو امام صادق اپنے گھوڑے سے اتر جاتے اور سواری ساتھ ساتھ چلتی تھی اور آپ پیدل چلتے تھے۔ تو پوچھا ایک چاہنے والے نے، عجیب جملہ کہا ایک چاہنے والے نے، کہ مولا آپ بھی امام ہیں اور حسین بھی امام ہے، آپ حسین کی بارگاہ میں اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنا اپنے آپ کو اپنی نفی کر کے، اتنا جھک کر، اتنا اپنے آپ کو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آپ بھی امام ہیں، حسین بھی امام ہے۔ تو آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا ہمیں امامت بتصدق حسین ملی ہے۔ خاک شفا تحت قبہ قبولیت دعا اور نسل حسین میں امامت، یہ کربلا کی وجہ سے ہوا ہے۔ تین چیزیں فرمایا نا اللہ نے، حسین کے گلے پہ چلتے ہوئے خنجر کے بدلے میں حسین کو اس دنیا میں 3 انعام دیے ہیں۔ جو امام حسین کے گلوئے خشکیدہ پر خنجر چل رہا تھا، خشک گلے پہ جب خنجر چل رہا تھا تو اللہ نے اسی دنیا میں امام حسین کو 3 انعام عطا کیے۔ ایک حسین کے پیروں سے لگنے والی خاک میں شفا، کسی خاک کا یہ مقام نہیں ہے جو خاک کربلا کا مقام ہے۔ دوسرے تحت قبہ امام حسین کے گنبد کے نیچے دعاؤں کی قبولیت، اور تیسرا 9 من ولد الحسین، اللہ نے 9 امام حسین کی اولاد میں قرار دیے ہیں، امامت کو امام حسین کی اولاد نسل میں قرار دیا ہے۔
فرمایا ہمیں امامت بتصدق حسین ملی ہے، ہم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہدایت کا چراغ روشن ہوا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کربلا تو لفظ ہی ایسا ہے، یہاں بولا کربلا، وہاں دل ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی اثر ہی کچھ اور ہے کربلا کا۔ یہاں کہتے ہیں کربلا، وہاں ایک مرتبہ دل پر خنجر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں حسین، حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال رکھا، یا اللہ جب میں کہتا ہوں محمد تو میرے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، جب میں کہتا ہوں علی تو مجھے بالیدگی اور عظمت محسوس ہونے لگتی ہیں، جب میں کہتا ہوں فاطمہ تو مجھ میں حیا اور شرم بڑھنے لگتی ہے، اور جب میں کہتا ہوں حسن تو میرے اندر غیرت آنے لگتی ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں حسین تو مجھے رونا آتا ہے۔ 5 نام رکھے تھے نا اللہ نے حضرت آدم کے سامنے، پنجتن کے 5 نام رکھے تھے نا، بتاؤ یہ نام لو، یہ بتاؤ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہی تو سبب بنا تھا کہ فرشتوں سے حضرت آدم افضل قرار پائے تھے، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرمانے لگے جب میں کہتا ہوں حسین تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ کون ہے حسین جس کے نام پر رونا آتا ہے؟ قتیل العبرات حسین، آنسوؤں کا مارا حسین، تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ جس کے نام پہ رویا جاتا ہے، جس کا نام رلانے کا نام ہے، جس کا نام رونے کا نام ہے۔ بولتے ہیں طرح طرح کی باتیں ہیں کہ رونا بدعت فنا، لیکن اب سب آ رہے ہیں اس دروازے پر۔ جو بدعت کہتے تھے، جو برا کہتے تھے، وہ سب آ رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ سب اس دروازے پر آئیں گے۔ امام حسین، کوئی پوچھے نا جناب زہرا سے، کوئی پوچھے نبی مکرم سے، مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، سرکار نے دروازہ بجا دیا، ایک خاتون دروازے پر آئی، فرمایا اپنے بچے کو خاموش کرواؤ، اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے۔ ایک کوچے سے گزر رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، حضرت نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو اپنی آغوش میں لیا، پیار کیا، بوسہ دیا، زمین پہ اتار کے آگے بڑھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں یہ کس کا بچہ ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ کتنے قاعدے، کتنے فارمولے دے رہے ہیں نبی مکرم، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہوں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بچہ کس کا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر یہ میرے حسین کا احترام کرتا ہے، یہ میرے حسین کا خیال کرتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بی بی ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ میں سفر سے لوٹا ہوں، کچھ دیر آرام کروں گا، کوئی ملنے آئے تو کہہ دینا کہ نبی آرام کر رہے ہیں۔ حجرے میں گئے، بی بی فرماتی ہے ابھی نبی حجرے میں گئے تھے کہ حسین دوڑتے ہوئے آئے، اور حسین کی عمر اس وقت 3 سال کی تھی۔ آگے بڑھ کر کہا اماں نانا آ گئے، خبر پہنچی نا کہ نبی آ گئے سفر سے، تو جناب ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اپنے ہاتھ پھیلا کے رستہ روک لیا، میں نے کہا تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں، کہ نانی مجھے بھی روکا ہے، کہ تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی کہ کون نہ آئے، سب کے لیے کہا ہے۔ حسین واپس لوٹے، ابھی چند قدم میں امام حسین گئے تھے، بی بی فرماتی ہیں نبی حجرے سے باہر آئے، سر پہ عمامہ نہیں تھا، دوش پر ابا نہیں تھی، پیروں میں نالے نہیں تھی، فرمایا تم نے میرے حسین کو لوٹا دیا۔ آگے بڑھ کر امام حسین کو آغوش میں لیا اور اپنے حجرے میں لے گئے۔ بی بی فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد نبی کے رونے کی آواز آئی، اور آواز جب بڑھنے لگی تو میں مجبور ہو کر حجرے میں گئی، تو میں نے کیا دیکھا حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے۔ نبی نے حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے، اور کبھی سینے کا بوسہ دے رہے ہیں،
کبھی گلے کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی بازوؤں کا بوسہ دے رہے ہیں۔ میں مجبور ہو گئی کہ میں نبی سے پوچھوں یا رسول اللہ اس عمل کا سبب کیا ہے؟ کہ فرمانے لگے اے ام سلمہ یہی تو حسین ہے جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کیجیے گا۔ مسجد کوفہ ہے، محراب عبادت امیر المومنین ہے۔ حضرت مختار ثقفی سے جرتیں لے کر جائیں، حضرت مختار ثقفی سے بہادریاں لے کر جائیں۔ حضرت ہانی ابن عروہ ہم سے پرسہ قبول کریں۔ اور ایک مسافر بھی یہاں سو رہا ہے جسے غربت میں مارا گیا، جسے دارالعمارہ سے گرایا گیا، جس کے پیر میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں لاشیں کو پھرایا گیا، جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے کوفے میں گم ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ جسے رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگے، اور جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر حسین مولا پہ رونے والوں کے لیے مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں۔ امام رضا اپنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر حسین کے عزاداروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت نے بلند گریہ کرنے کی تاکید کی ہے، اونچی آواز میں رونا۔ اور جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو میں بیویوں سے کہوں گا ذرا ادب رہے، احساس رہے، کہیں آپ کے برابر میں حسین کی ماں نہ آئیے بیٹھی۔ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، کیا معلوم امام زین العابدین پرسہ لینے آئے ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پر مسجد کوفہ ہے، یہاں تو امام زمانہ کو بھی بلائیے۔ اور عزاداروں، میری بیویوں، بہنوں، میری بیٹیوں، وہ جو حسین کی دکھیاں ماں آتی ہیں نا تو ان کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی بھی آتی ہے جو بار بار دادی سے کہتی ہے دادی اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، میں نے فضائل کا دورانیہ کم کیا تاکہ کچھ دیر میری آنکھوں میں آنسو رہیں۔ عزاداروں، مسجد کوفہ ہے، محراب عبادت علی ہے۔ اس کوفے کی گلیوں میں مولا کائنات کا جب جنازہ اٹھایا گیا، اچھا جب مولا کو لے جا رہے تھے نا، جب مولا زخمی ہوئے